علماء داعی نظام مصطفیٰ، سنیوں کی جان، عقیدے کی پہچان، محافظ عقائد اہل سنت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی۔ لبیک لبیک لبیک۔ ہم تیرے ساتھ ہیں، اے فدائے رضا، ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اہل حق نے تجھے کنز الما کہا، اہل حق نے تجھے کنز الما کہا، شاہدوں کا کیا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خود کو ہرگز ذرا بھی نہ تنہا سمجھ، خود کو ہرگز ذرا بھی نہ تنہا سمجھ، عاشق مصطفیٰ ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔
محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے منگوال کی سرزمین پر آستانہ عالیہ کیراں والا سیدہ شریف کے فیوز و برکات کے زیر سایہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام اس روشن میرج ہال میں تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام منتظمین کی کاوشوں کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ سادات کرام کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے میں یہاں حاضر ہوں۔ سٹیج پر حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد رضوان شاہ صاحب، نبی رائے فقیہ الاثر پیر سید ابو حذیفہ شاہ صاحب، حضرت علامہ پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب، حضرت مفتی پیر سید رضا حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر پیر سید محمد عبداللہ خوارزمی شاہ صاحب، محترم سید محمد سرمد شاہ صاحب، سید محمد ذی النورین شاہ صاحب، اتنے سادات کرام کے زیر سایہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ابھی کتنے سادات اور بھی ہیں، مجمع میں ہیں، سٹیج پہ ہیں۔ اللہ ان کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور علماء کرام میں حاصلہ والا شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے نبیرہ سلطان العلماء حضرت صاحبزادہ محمد زاہد سلطان صاحب، علامہ ڈاکٹر پیر قمر الامین فاروقی صاحب،
صاحبزادہ ڈاکٹر پیر اظہر علی فاروقی صاحب، علامہ محمد حامد رضا صاحب، کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم ضلع گوجرانوالہ کے امیر ڈاکٹر محمد عدیل جلالی صاحب، جلالیہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما علامہ محمد اکرم جلالی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع منڈی بہودین کے امیر چودھری محمد نصر اللہ وڑائچ صاحب، رب ذوالجلال جتنے بھی مہمانان گرامی اور شرکاء رونق افروز ہیں، سب کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی کانفرنس جس عنوان سے انعقاد پذیر ہے وہ اس وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ہمارا تعارف اسلام سے باہر جو ادیان ہیں ان کے مقابلے میں اسلام سے ہے، اور اسلام کے اندرونی محاذ پر اسلام کے چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر فرقوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ جو اعتقادی طور پر اہل سنت ہو اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا نام کس نے رکھا؟ یہ لازمی ہے کہ ہمیں اس کی پہچان ہو تاکہ ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں، پھر اس کا تحفظ کریں، اس کی شرائط سمجھیں۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ کوئی اپنے زور بازو سے سنی نہیں بن سکتا، اللہ کے فضل سے سنی بن سکتا ہے۔ ہمارا نام اہل سنت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے اہل سنت رکھا ہے۔ شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان رسالت سے خود سن کر آگے امت تک یہ نام پہنچایا ہے، اور ہم سعادت مند ہیں کہ اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں اور پھر اگرچہ مٹی ہماری عجم کی ہے مگر ہمارے سینے میں نور مدینہ منورہ کا ہے۔ سنی ہونا عقیدے کے امتحان میں کامیابی کی دلیل ہے، لیکن امتحان صرف عقیدے کا نہیں عمل کا بھی ہے، مگر وہ تب ہے جب عقیدے کے امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی تو پھر نماز روزے کا امتحان ہوگا، اور اگر معاذ اللہ کوئی عقیدے کے امتحان میں ہی فیل ہو گیا تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا۔ اس واسطے سب سے اہم چیز یہ ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر باقی تمام اصلاحی کاوشیں۔ الکامل کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں روایت کی تھی، اور الکامل میں اس کو امام ابن الاسیر نے 3ری جلد کے اندر صفحہ نمبر 419 پہ ذکر کیا۔ اہل سنت کوئی فرقہ وارانہ اصطلاح نہیں،
کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، بلکہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک مقدس تحفہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 419 صفحے پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ نے اس کے بیان سے پہلے ان لفظوں سے جھنجھوڑا، اولم یبلغکم قول مصطفی، اے لوگو کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ متوجہ کرنے کے بعد پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہم دونوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ وہ ارشاد کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں یہ فرمایا انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور حدیث شریف کے مطابق نعرہ اس طرح لگاؤ مزید اچھا ہو جائے گا، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا۔ آج ہمارے کسی بچے کا نام کوئی اچھے عالم دین رکھ دیں، کوئی پیر طریقت رکھیں تو ہمیں اس پر خوشی ہوتی ہے کہ ایک بڑی ہستی نے نام رکھا۔ تو سنی تجھے اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ ادیان اور مسالک دنیا میں طرح طرح کے ہیں، کسی کا کہیں نام گھڑا گیا، کسی کا کہیں نام پڑا گیا، تو وہ ہے کہ تیرا نام زبان رسالت سے نکلا ہے۔ اور پھر پہنچایا کس ہستی نے ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پہنچایا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور اہل سنت کہتے ہیں سنی کو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ 1-2 صدیوں سے یہ نام شروع ہوا ہے، تو جتنی عمر دین اسلام کی ہے اتنی عمر ہی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، دعویٰ کسی چیز کا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی کہ میرا یہ سارا ضلع ہے، میرا یہ سارا ملک ہے، اگرچہ اس کا ایک مرلہ بھی نہ ہو، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہے حب اہل بیت کا دعویٰ کرنا، اور ایک ہے زبان رسالت سے کسی کو سند مل جانا۔ دعویٰ کوئی بھی کرتا پھرے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے وہ مسلک دیا ہے جس مسلک کے نام محبت اہل بیت کی رجسٹریشن کی گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جن کی محبت کی بات ہے وہی آگے پہنچا رہے ہیں۔ قرۃ عین اہل السنہ، کہ حسنین کریمین کی محبت جو ہے وہ سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہاں ہی یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب
یہ ساری بحث کا انحصار جو ہے، انحصار عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی، تو صرف ہمیں اہل سنت کا نام ہی عطا نہیں کیا، اس کے تحفظ کا طریقہ بھی بتایا۔ آج کچھ لوگوں نے یہ جب نام ہم سے چھیننا چاہا، اپنی تنظیم کا نام اہل سنت والجماعت رکھ کے، تو پلٹ کے ہم نے حدیث کو پڑھا تو سرکار نے فیصلہ تو اس کا بھی اسی دن فرما دیا تھا۔ اہل سنت والجماعت نام رکھنے سے کام نہیں بنتا، کیکروں پہ کبھی پھل نہیں لگتا، ہر پھل کا مدار ایک خاص بیج پر ہے، جن کے سینے کھنڈر اور ویران ہوں، حسنین کریمین کے بغض سے بھرے ہوئے ہوں، ان کو دربار رسالت سے اہل سنت کا نام نہیں ملا۔ اہل سنت کا نام ان خوش نصیبوں کو ملا ہے کہ اگر دل کو چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھا ہو، آدھے پہ حسین لکھا ہو۔ اس پر امت مسلمہ ہمیشہ قائم رہی، صحابہ و تابعین اس شناخت پر انہوں نے زندگیاں بسر کی۔ آج یہ بھی ایک فتنہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جنرل مسلم ہیں، یہ فرقہ وارانہ نام ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، اگر سیدنا گنج بخش کا گزارا اس کے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہوگا؟ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزارا اس کے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہوگا؟ اگر صحابہ و تابعین اس کو ضروری سمجھے تو آج ہم اس کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ اس واسطے صحیح مسلم شریف کے مقدمہ میں اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ سیاستہ میں آج لوگ کہتے ہیں کہ تقریری سننی ہے، جس کی بھی سن لو، قرآن ہی سننا ہے جس سے بھی سن لو، جمعہ ہی پڑھنا ہے جس کے پیچھے پڑھ لو، بچے ہی پڑھانے ہیں جہاں بھی پڑھا لو، جمعہ ہی پڑھنا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ پہلے عقیدہ چیک کر لو تو کہتا ہے یہ سختیاں یہ بریلی شریف والوں نے گھڑ لی ہیں، تو یہ سختیاں نہیں، یہ دین ہے جو بریلی شریف بھی مدینہ منورہ سے چل کے آیا ہے، اور بھکی شریف بھی بریلی شریف سے چل کے آیا، اور کیرا والا سجدہ شریف بھی بریلی شریف سے چل کے آیا۔ ارے صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ابن سیرین، امام ابن سیرین جو بہت بڑے تابعی ہیں، امام مسلم نے سند کے ساتھ ان سے روایت کیا، امام مسلم سے لے کر ابن سیرین تک پوری سند ہے۔ اس میں عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، ابن سیرین اپنے زمانے کی خود تابعی ہیں، صحابہ کی شاگرد ہیں، اپنے پہلے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہم اسناد نہیں پوچھتے تھے، کہ جب کوئی کہتا تھا حدیث سنو، ہم کہتے ہیں دیکھے سبحان اللہ سناؤ، خوش ہوتے تھے اور سن کے لکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، لیکن کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہی وہ وقت آ گیا۔ اب جب کوئی کہتا ہے نا حدیث سنو تو ہم کہتے ہیں ویسے نہیں سنیں گے،
پہلے اپنے استاد صاحب کا نام بتاؤ، اپنے استاد کے استاد کا نام بتاؤ، اپنی سند بتاؤ. چین آف اتھارٹیز تم تک، تمہارے پاس یہ حدیث کس کے ذریعے سے پہنچی، ان سب کے نام لو. اگرچہ پڑھنی حدیث ہے لیکن ہم ہر کسی سے نہیں پڑھیں گے، صرف سنی سے پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد. ابن سیرین کہتے ہیں ہمارے بڑے اولین تابعی اسناد نہیں پوچھتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا، کیا آیا؟ فتنہ آیا. کیا فتنہ تھا؟ یہاں فتنہ سے مراد یہودیت نہیں، اگرچہ وہ فتنوں میں بہت بڑا فتنہ. یہاں فتنے سے مراد نصرانیت نہیں، سکھ ہندو ان کا کلچر نہیں. فلما وقعت الفتنہ، جب وہ بد اعتقادی آ گئی، جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے مگر ان کے نظریات صحابہ سے متصادم ہو گئے. کہتے جب یہ فتنہ آ گیا تو پھر کہتے ہم نے پہرا لگا دیا کہ اب ہمارے کانوں میں ہر کسی کی بات نہیں جائے گی، ہمارے بچے ہر کسی سے نہیں پڑھیں گے. یہ ذرا ہوش سے سننا بات ہے ابھی دور صحابہ و تابعین کی. اب تو فتنوں کی ماں نے کروڑوں بچے نکال دیے ہیں، اور آج تیری میری کیا حیثیت ہے؟ وہ ابن سیرین ہے، ان کی ول پاور کتنی مضبوط ہے، وہ کتنی استقامت والے ہیں. لیکن کہتے لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا، رفض کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، ناسبیت کا فتنہ، اعتزال کا فتنہ، مرجیہ جبریہ قدریہ کا فتنہ، جب فتنہ آ گیا تو تدریس اور تعلیم تبلیغ کے لیے ایک فرض بڑھ گیا. وہ کیا تھا؟ قالوا سموا لنا رجالکم. پھر یہ لازم قرار دیا گیا کہ جو بھی پڑھائے پہلے سند بتائے. یعنی اعلان ہوتا تھا کہ حضرت صاحب آئے ہوئے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ان کا درس سنو. تو ابن سیرین کہتے ہم ویسے نہیں درس سنتے تھے، ہم کہتے تھے بتاؤ حضرت صاحب کون ہیں، ان کے استاذ کون ہیں، ان کے استاذ کے استاذ کون ہیں. کہتے تھے فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ. یہ صحیح مسلم میں لفظ لکھے ہوئے ہیں مقدمہ میں کہ یہ کیوں پوچھتے تھے کہ اپنے رجال بتاؤ، اپنے اساتذہ جو بتانا چاہتے ہو کس سے سنا تھا، اس نے کس سے سنا. یہ تفصیل کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ پتا چلے کہ وہ پیسے والا ہے یا غریب ہے، اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ پتا چلے وہ چیما ہے یا چٹھا ہے، اس لیے نہیں کہ پتا چلے گورا ہے یا کالا ہے. کہتے ہیں اس لیے پوچھتے تھے پتا چلے کہ سنی ہے یا غیر سنی ہے. فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ. دور تابعین میں دین پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ یہ جو درس دینے والی ہستی ہے یہ کون ہے. کہتے ہیں فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اگر سنی ہوتا تھا تو پھر حدیث حاصل کی جاتی تھی، اور اگر سنی نہیں ہوتا تھا کہتا تو وہ بھی تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا وہ بھی تھا. آیت قرآن پڑھ کے میں تفسیر کرتا ہوں تو امام ابن سیرین کہتے ہیں وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. سنی کے سوا سب بد اعتقادی کو اہل بدع کہا گیا. فرما اہل سنت کے سوا جو کوئی سننے کا بھی بن کے آ جاتا تھا
ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں تھے، ہم کان بند رکھتے تھے، آنکھیں بند کر دیتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے کہ اس کی بد اعتقادی کہیں ہم پہ اثر نہ کر جائے۔ ابن سیرین سنن دارمی میں ہے، ایسے کچھ لوگ آ گئے تو کہا کہ امام ہم تھوڑا سا بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس۔ فرمایا نہیں، میں نہیں سننا چاہتا۔ کہا حدیث بیان کرتے؟ فرمایا نہیں سنتا۔ کہا آیت بیان کرتے؟ فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ پھر کہا تم نے اٹھ کے جانا ہے یا میں اپنے گھر سے نکل جاؤں؟ وہ آخر ڈھیٹ ہو کے نکل گئے تو مریدوں نے کہا حضرت اتنی بھی سختی کیا کرنی تھی، وہ تو حدیث ہی سنانا چاہتا تھا نا، آیت ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ فرمایا اگر وہ آیت پڑھ کے کوئی غلط تعویل کرتا، مجھے ڈر ہے کہیں اس کی غلط تعویل میرے دل میں گھر نہ کر جاتی، کیونکہ عقیدہ بڑی نازک چیز ہے۔ اب ابن سیرین جیسے امام کو تو خطرہ ہو اور تجھے مجھے کوئی نہ ہو، ہماری اولادوں کو خطرہ کوئی نہ ہو۔ اس بنیاد پر وہ زمانہ جب اس وقت اتنی پرہیز تھی، اتنی احتیاط تھی، اور آج لوٹ مار ہے، صلح کلیت کی، اور اس انداز میں اپنے جگر پاروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اور خود اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ جن کا ایک لفظ بھی ان کی بد اعتقادی کی بنیاد پر سننا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہماری سیاستہ کے ان اصولوں کے مطابق سنی کانفرنس ملک میں یہ سندیشہ دینا چاہتی ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم بدامنی نہیں چاہتے، ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم اپنی نسلوں کو مدینہ منورہ والی وہ فضا دلوانا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت۔ سنی نظریات کی بنیاد پر اگر انسان اپنی حفاظت کرتا ہے تو کتنا قیمتی بن جاتا ہے، معاشرے کا کتنا یوزفل شہری ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، اس کو اپنا فائدہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ بات لمبی ہے، دنیا میں اور کوئی ایسا فارمولہ نہیں جس سے بندے کی زندگی کا ہر سیکنڈ محفوظ ہو جائے۔ اگر ہر سیکنڈ برباد ہونے سے بچ سکتا ہے اور یقیناً بچ سکتا ہے، وہ سنی نظریہ کی بنیاد پہ بچ سکتا ہے۔ ارے ضائع تو گھنٹہ بھی ہو جائے تو بندے کو افسوس، دن ہو جائے، اور اگر پوری زندگی ضائع ہو جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ مستدرک للحاکم میں یہ فرمان موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لو ان رجلا سافن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ عقیدے کی ایک غلطی سے ساری عمر برباد، اور اس عمر میں جو کچھ کیا سب کچھ برباد۔ ہم تو اتنی نیکی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض کر لو ایک بندہ، اس نے عجم میں زندگی نہیں گزاری، عرب میں گزاری، عرب میں بھی حرم میں گزاری، حرم میں بھی کعبے کے سامنے گزاری، اور پھر جاگ کے گزاری، رات کو قیام، دن کو سیام، اس طرح نیکیوں سے بھرپور گزاری۔ وہ جگہ جہاں کعبے کے انوار سے صرف دیکھنے سے ہی گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اس کا ویزا ہفتے کا یا مہینے کا نہیں تھا یا سال کا نہیں تھا،
ساری زندگی اس نے کعبے کے دروازے کے سامنے گزار دی، لیکن عقیدے میں ایک غلطی تھی۔ جب مرا تو کیا ہوا؟ فرمایا دخل النار، جہنم میں گیا۔ نہ کلمے نے بچایا، نہ کعبے نے بچایا۔ میں کسی کرسچن کی بات نہیں کر رہا، میں یہودی کی بات نہیں کر رہا، میں ہندو اور سکھ کی بات نہیں کر رہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا کہ وہ کلمہ گو تھا، اسلام کا دعوے دار تھا، لیکن عقیدے میں ایک غلطی ہو گئی، نہ نماز قبول نہ روزہ قبول۔ اگر اس کو قیامت کے دن اس غلطی کا پتہ چلے تو کتنا افسوس کرے گا، کاش کہ دنیا میں کوئی مبلغ مجھے ملتا تو میری اصلاح کر دیتا، تاکہ میرا خاتمہ تو ایمان پر ہوتا، تو سارے سال تو برباد نہ ہوتا۔ کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا رہبر، کوئی مرشد جو مجھے بتاتا کہ تیرے عقیدے میں یہ غلطی ہے، میری نمازیں روزے یہ حرم میں رہنا یہ کچھ بھی کام نہ آیا، کیونکہ عقیدہ خراب تھا۔ اور اگر دنیا میں کوئی کسی کو مل جائے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، تاکہ آج تو غلطی نکل سکتی ہے۔ غلطی کیا تھی اس شخص کی؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا عقیدہ توحید بھی تھا، عقیدہ رسالت بھی تھا، ختم نبوت پر یقین تھا، فرشتے مانتا تھا، رسولوں کو مانتا تھا، کتابوں کو مانتا تھا، آخرت کے دن کو مانتا تھا، لیکن اس کے دل میں معاذ اللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ اس فالٹ کی وجہ سے سارے عقیدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک عقیدے کی بنیاد پہ ساری زندگی برباد۔ تو پھر کیوں نہ بندہ روزانہ انالیسس کرے، دیکھے کہ کہیں کسی عقیدے میں کوئی فالٹ تو نہیں آ رہا۔ دخل النار، کلمہ بچاتا ہے انسان کو، مگر تب جب قبول ہو۔ کعبہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے، مگر تب جب کعبہ اس کے ایمان کو صحیح سمجھے، نماز بچا لیتی ہے، روزہ بھی جنت لے جاتا ہے، مگر تب جب وہ قبول ہو۔ اور عقیدے کی غلطی سے تو یہ کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی۔ دخل النار، جہنم میں گیا۔ اور اسی مستدرک میں دوسری حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ آل تو پھر آل ہے، آل کا تو بڑا کمال ہے، لیکن اصحاب کا معاملہ بھی ستی سا نہیں۔ انہیں سرکار چن لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بھی کسی امتی کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان میں سے کسی پہ تان کرے، کہ جسے سرکار کہیں یہ میرا ہے یا یہ میری چوائس ہے، یہ میں پسند کرتا ہوں، امتی کون ہوتا ہے اس پہ تان کرے۔ اور یہاں تو بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نہیں چنے، میرے رب نے چنے ہیں۔ تو صحابہ پہ تنقید کچھ لوگوں نے فیشن بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ صحابہ پہ تنقید اللہ کی علم پہ تان ہے کہ معاذ اللہ تو کنہیں چنتا رہا، تجھے پتا نہیں تھا کہ اگلے دن انہوں نے کیا کرنا ہے، سال بعد کیا کرنا ہے۔ اتنی بڑی جسارت ہے جب کسی ایک صحابی پر بھی کوئی تان کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے نہیں چنے، میرے رب نے چنے۔ فرمایا رب نے اپنے لیے مجھے چنا، ان اللہ اختارنی، اپنے لیے رب نے مجھے چنا کہ میں اس کا حبیب ہوں، اور پھر میرے لیے رب نے میرے صحابہ چنے، پھر کئی 2 بار چنے، کئی 3 بار چنے، کئی 4 بار چنے۔ صحابی کے ساتھ میرے وزارت میں بھی چنا، ان کو میری خلافت میں بھی چنا، انہیں بحیثیت میرے سسر کے چنا، انہیں بحیثیت میرے دعوات کے چنا،
ان کو میرے انصار بنایا. فرمایا فمن سبہم، جو ان میں سے کسی کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. فرما جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی، قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی محفوظ کیسے ہوتی ہے، کس فارمولے سے. اب جب یہ بندہ جس کو یہ ہے کہ میں نے حج کیے، میں نے زکاتیں دیں، میں نے جہاد کیے، میں نے تبلیغیں کی، میں نے یہ کیا وہ کیا، میرے تو بہت ڈھیر ہوں گے ثوابوں کے. بطور فرض ایسا بھی ہے کہ جہاں اس کا نام کا بورڈ لگا ہے، گیا ہے دیکھنے تو وہاں کچھ بھی نہیں. ڈھونڈتا ہے نمازیں کہاں، روزے کہاں، حج کا ثواب کہاں، تو جواب ملتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کو بک بک کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس دن سوچے گا کاش کہ دنیا میں کوئی رہبر مل جاتا جو میری یہ غلطی مجھے بتاتا. میں تو سمجھتا تھا کہ معمولی بات. جب قیامت کے دن نہ نماز قبول نہ روزہ، وہ مبغض لأہل بیت محمد، اسے بتایا جائے گا تو بک بک کرتا